السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1046، سورۃ سبا، آیت نمبر 14، پارہ نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو انہیں اس کی موت کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے نے جو اس کی لاٹھی کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گرا تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے۔ فلما، پھر جب قضینا، ہم نے فیصلہ کر دیا، علیہ، اس پر، الموت، موت کا، ما دلہم، تو نہیں بتایا ان کو، علی موتہ، اس کی موت کا، الا، مگر، دابۃ الارض، زمین کے کیڑے نے، تاکلو، جو کھا رہا تھا، من ساتہ، اس کی لاٹھی کو، فلما، پھر جب، خرا، وہ گر پڑا، تبینت، تو جان لیا، الجن، جنوں نے، ان، یہ کہ، لو، اگر، کانو، وہ ہوتے، یعلمون، جانتے، الغیب، غیب کو، ما لبثوا، تو نہ وہ پڑے رہتے، پھر عذاب المہین، ذلیل کرنے والے عذاب میں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ سبا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل سبا کا ذکر فرمایا۔ آج کے سبق میں پیغمبر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی موت کا ذکر۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم غیب جانتے ہیں، اور لوگوں کا بھی یہی حال تھا کہ جنات غیب جانتے ہیں۔ جیسے آج بدعقیدہ، مشرک اور گمراہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جنات غیب جانتے ہیں، اور اس کے لیے بے وقوف بنانے والے جاہل، بدعقیدہ، گمراہ، مطلبی اور لالچی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس جنات ہیں، جن کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں، اور ہم ان موکلوں کے ذریعے حالات معلوم کروا لیتے ہیں، یا یہ کہ جس کے اوپر ان کے جھوٹے دعوے کے مطابق جنات ہوں، وہ پھر ان جنات کو حاضر کرتے ہیں اور جنات سے پوچھتے ہیں۔ اور یہی مشرکین مکہ کا حال تھا، اور یہی آج کلمہ گو مشرکوں کا حال ہے، اور یہی صدیوں پہلے سلیمان علیہ السلام کے دور میں بدعقیدہ، کمزور اور گمراہ لوگوں کا معاملہ تھا۔ جنات کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ غیب جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کے دعوے کو باطل کر دیا کہ غیب جنات کو بھی معلوم نہیں، اور لوگوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حقیقت کھول دی، یہ بات واضح فرما دی کہ جنات بھی وہ غیب کا علم نہیں جانتے۔
جنات کو بھی غیب کا علم ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اس پروردگار کی مہربانی ہے کہ وہ خالق اور مالک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے پورا بندوبست فرماتا ہے، تاکہ جس نے ہدایت پر آنا ہے وہ ہدایت کی طرف آ جائے، کوئی گلہ اور شکوہ نہ کر سکے کہ ہمیں حق اور باطل کا فرق معلوم نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ واضح طور پر بیان کر دیا۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مہربانی کہ یہ جنات اور یہ شیاطین یہ جان لیں، یہ سمجھ لیں کہ ہم غیب نہیں جانتے، اور لوگ بھی یہ بات جان لیں کہ جنات کو یا مخلوق کو مخلوق یا جنات وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب، عالم الغیب اللہ ہی ہے، اور فرمایا کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ عالم الغیب ذات کون ہے؟ وہ فقط اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہوا یہ کہ جنات اور ان جنات میں شیاطین جنات میں سے سادہ جنات اور شیاطین یہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تعمیرات کے کام میں یا جو بھی کام سلیمان پیغمبر نے ان کے ذمہ لگایا یہ اس کام پر لگے رہے، اور سمجھتے یہ رہے کہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کھڑے ہمارے کام کا معائنہ کر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا کام کرنا دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جنات کو اور شیاطین کو آگ کا عذاب دیتا اگر یہ کام کرنے سے جی چراتے اور اگر یہ نافرمانی کرتے، تو چاروں نچار مجبوراً انہیں سلیمان علیہ السلام کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو یہ بات باور کروانے کے لیے، اللہ رب العالمین جنات کو یہ بات باور کروانے اور جنات کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ تم غیب نہیں جانتے ہو، پھر اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اس وقت یہ بات سمجھا دی، اور آج صدیوں بیت جانے کے بعد بھی قرآن مجید کی آیات موجود ہیں۔ قرآن پاک نے صدیوں پہلے کا معاملہ بتا دیا، صدیوں پہلے قرآن نازل ہوا، آج 2021 اور قیامت تک اللہ رب العالمین نے تمام جنات کے لیے بھی اس بات کا بندوبست کر دیا، اور آدم کی اولاد کے لیے بھی کہ عالم الغیب کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے، غیب کا جاننے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی، مگر جنات کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی، وہ دھڑا دھڑ کام میں لگے رہے، وہ دھڑا دھڑ کام کرتے رہے۔ یہاں بہت سارے مفسرین نے یہ بات ذکر کی کہ جناب سلیمان علیہ السلام اپنی موت کے بعد 1 سال تک اپنی عصا اور اپنی لاٹھی کے سہارے ٹک کر کھڑے رہے، اور جنات 1 سال تک سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھتے ہوئے کام میں لگے رہے۔ کسی نے زیادہ کہا سال سے، کسی نے کم کہا۔ ہمارے استاد محترم حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی بات قرآن مجید کی آیت نبی پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کی تمام اسرائیلی روایات ہیں۔ اور کہا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ان واقعات کو اور ان روایات کو صحیح اور درست تسلیم نہیں کیا، اور ان روایات کے اندر خرابی اور
ان روایات میں نقص کی طرف بتا دیا کہ ان روایات کی صحت کے اندر نظر ہے۔ تو اب وہ کتنا عرصہ سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہی جانتا ہے۔ بس ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی موت ہو گئی، ہاں جی، پیغمبر کی موت ہو گئی۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ قضینا علیہ الموتا، پیغمبر کی موت ہو گئی، سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے، مگر جنات کو اس بات کی خبر نہ ہوئی۔ اب یہاں ایک اور بات بھی ہمارے لیے واضح ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر پر موت نہیں آتی، یا آتی ہے تو لمحے بھر کے لیے آتی ہے، ہاں جی۔ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، انہی لوگوں کا، کہ موت کا ورڈ نبی اور رسول پیغمبر کے لیے استعمال کرنا بے ادبی ہے یا توہین ہے۔ اللہ اپنے پیغمبروں کی بے ادبی کرنے والا ہے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کر دیا اور سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ موت پیغمبر اور نبی اور رسول اور سبحان اللہ سلیمان بن داؤد، بیٹا بھی اور باپ بھی علیہ والسلام، دونوں عالی شان بڑے مقام کے نبی ہیں، رسول ہیں، بادشاہ ہیں، چرند پرند پر ان کی حکومت ہے، لاکھوں کروڑوں میل پر ان کی حکومت کا ڈنکا بجتا ہے، لیکن وہ بھی موت سے بچ نہ سکے، اس لیے کہ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کریم نے کہا کل من علیہا فان، الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا، قبر میں سب کو پہنچنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو موت نے آنا ہے، ہر ایک نے قبر میں جانا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبروں پر بھی موت طاری ہوتی ہے اور ایک لمحے کے لیے نہیں ہوتی، ہاں جی۔ جیسے ہاں جی کنز الایمان علامہ امام احمد رضا خان کا ترجمہ قرآن کی تفسیر میں مفسر نے لکھا کہ پیغمبر کو لمحے بھر کے لیے موت آئی، ہاں جی۔ اگر ان روایات کو ہاں جی جناب سلیمان علیہ کی سال پہلے، مگر جنات کو علم نہ، دورانیہ دینا تو درست نہ ہوا نا، لیکن اتنا تو معلوم ہوا کہ پیغمبر فوت ہو گیا، پیغمبر سلیمان کو موت آ گئی، مگر کام کرنے والے جنات اور شیاطین کو معلوم نہ ہو پایا، ہاں جی، کہ ہمارے مالک اور ہمارے سردار جن کی زیر نگرانی ہم کام کر رہے ہیں وہ تو کب کا فوت ہو چکا۔ اب وہ جتنا بھی عرصہ تھا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اتنا تو تھا کہ ایک وقت تھا، ایک عرصہ تھا، تھوڑا زیادہ ہم یہ نہیں کہتے، لیکن جتنا بھی تھا وہ وقت تھا، اور جنات کو معلوم نہ ہوا کہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہ غیب کا علم اللہ جانتا ہے، ایک یہ کہ پیغمبروں پر بھی موت آتی ہے، ہاں جی۔ دوم یہ کہ موت سے پاک کون ہے کائنات پوری میں؟ صرف اللہ خالق کائنات، بس اللہ کے سوا سب کو مرنا ہے، مخلوق میں سے ہاں جی کسی نے بھی موت سے نہیں بچنا، اللہ خالق نے بچنا ہے، خالق کے ماں سوا جو بھی مخلوق ہے اور جو بھی ہے وہ سب مخلوق ہے، تو موت سے مخلوق نے نہیں بچنا، اور موت تو ہین نہیں ہے، موت نے تو آنا ہی آنا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قیامت کے دن میں پھر موت کو بھی موت آ جائے گی، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جہنمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی اور عصا کے اندر، جسے وہ سہارے اور ٹیک کے لیے استعمال کرتے، اس میں دیمک لگی، ادھر پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی موت ہوئی، اور ادھر چونکہ وہ دیمک لگنے کی وجہ سے زمین کا کیڑا، دیمک کی سیوی لگنے کی وجہ سے وہ لاٹھی کمزور ہو چکی، تو وہ ٹوٹی اور پیغمبر سلیمان علیہ السلام گر پڑے، سبحان اللہ۔ تو کیا کہا قرآن نے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، وہ اپنے آپ کو سہارا نہ دے سکے، سبحان اللہ۔
تو جو پیغمبروں، نبیوں، رسولوں، ولیوں، پیروں، فقیروں کو پکارے، کیا یہ پکارنا حلال کا ہوا یا حرام کا؟ حرام کا ہوا۔ پیغمبر خود کو نہ سہارا دے سکا، گر پڑا، ہم پکاریں تو کوئی فوت شدہ ہماری مدد کرے گا۔ جب سلیمان علیہ السلام گرے تو جنات کو معلوم ہوا کہ او ہو یہ تو فوت ہو گئے، ہاں جی۔ اور ان جنات پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو یہ ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے، یعنی اتنا مشقت بھرا کام وہ نہ کرتے رہتے۔ جنات کو بھی معلوم ہو گیا کہ عالم الغیب اللہ ہے، لیکن کمال انسان کے ڈیٹھ ہونے پر جو بدبخت ہیں وہ اب بھی کہتے ہیں جنات غیب جانتے ہیں، میں اپنے موکلوں کو حاصل کر لیتا ہوں۔ تو سب جھوٹ ہے، ہاں جی۔ آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ عالم الغیب اللہ ہے، موت سے پاک اللہ ہے، ہاں جی، گر پڑنے سے پاک اللہ ہے، اور جنات یہ جان چکے کہ جنات غیب نہیں جانتے۔ ہم بھی یہ جان لیں کہ جنات کو غیب کا علم کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔